السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 101 تا 104 ہیں۔ اللہ رب العزت سے التماس ہے، گزارش ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی جو حزب الشیاطین ہیں، کفار اور مشرکین ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اللہ رب العزت کا جو سچا وعدہ ہے وہ قریب ہے، وہ آ کے رہنا ہے، لیکن یہ لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے تو پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہوتا، اور پھر کہتے ہیں یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہ بت جن کو عنوان بنا کر انہوں نے طبقاتی نظام بنایا، فرقہ واریت پیدا کی، اللہ کے سچے رسولوں کا، سچی جماعتوں کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ اس کا نتیجہ عذاب ہے، سزائیں ہیں، اور وہ سخت سزائیں ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کمپیریزن کے بعد آج اللہ رب العزت سچی جماعت کی جو جزا ہے، ان کے انعامات ہیں، ان کی ترقیاں ہیں، اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے اللہ نے مقرر کر لیا ہے، لہم من الحسنى، ان کے لیے ہماری طرف سے نیکیاں ہیں، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ اس سے یعنی اس عذاب سے اور عذاب کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان سے دور رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس سچی جماعت کے لیے نیکیاں مقرر کر دی ہیں، طے کر دی ہیں، اور یہ ہر قسم کے عذاب سے بچتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے جب اس سچی جماعت کو پل صراط سے گزارنا ہے تو یہ وہاں سے گزریں گے اور ہمیشہ دور رہیں گے اس سے، اور گزرنے کے بعد جہنم کی ہر قسم کی تکلیف، مصیبت، پریشانی سے بھی دور ہو جائیں گے۔
حتیٰ کہ لا یسمعون حسیسہا، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم، اور وہ اپنے جی میں خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خالدون، ہمیشہ ہوں گے۔ جنت کا جو ماحول امن، سکون، محبت اور ایک باغ کی طرح ہے، پرسکون ماحول ہے، اللہ رب العزت اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو دوستو، یہ اس کو ملے گا جن کی دنیا میں تمام تر خواہشات اور ان کے نظریات اللہ کے تابع ہیں، ان کی جد و جہد اللہ کے تابع ہے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ غم نہیں اٹھائیں گے کسی بڑی گھبراہٹ کا۔ وتتلقاهم الملائکہ، ان کا استقبال فرشتے کریں گے۔ ھذا یومکم الذی، یہ دن وہ ہے تمہارے لیے، کنتم توعدون، جس کا اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا وہ وقت یاد کیجئے، قیامت کا وقت، حشر کا وقت، جب ہر طرف گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، فکر ہوگی، اور ہر شخص یا رب نفسی نفسی کرتا ہوگا۔ کسی کی مجال ہے کہ اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہو کے بات کر سکے؟ اللہ کے پیارے پیارے نبی، پیارے پیارے رسول، وہ بھی یا ربی نفسی کرتے ہوں گے۔ اللہ کی بالادستی ہوگی، اور اللہ اس بالادستی سے یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ دنیا بھی میری ایسی ہی بالادستی ہونی چاہیے تھی، لیکن دنیا میں میں نے تمہیں اختیارات دیے ہوئے تھے، تمہیں اجازت دی تھی، تم نے نافرمانیاں کی، غور و فکر نہیں کرا، سوچا نہیں ہے۔ آج اللہ کی بالادستی کو دیکھ لو، اللہ کی رٹ کو دیکھ لو، اس وقت لا يحزنهم الفزع الاکبر، سچی جماعت کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، اگر اس وقت ہم پرسکون ہیں، جب ہر طرف گھبراہٹ کا ماحول ہے، تو اللہ رب العزت کی مدد سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جزا دی ہے، اور پھر فرشتے ہمارا استقبال کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چیز طے ہو چکی ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے نیک بندوں کا، سچی جماعتوں کا، سچی جدوجہد کرنے والوں کا اللہ رب العزت کبھی بھی انعام ضائع نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا یوم نطوی السماء، اس دن ذرا غور کیجئے، یہ تو گھبراہٹ کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے، کطی السجل للکتب، جیسا کہ لپیٹا جاتی ہے کوئی کتاب جس کے صفحات اور کاغذ لپیٹے جاتے ہیں۔ کسی لوہے کی چیز پر آپ کوئی چیز لپیٹیے، کپڑا لپیٹ لیجئے، اور چیز لپیٹ لیجئے، کاغذ لپیٹ لیجئے، اس طرح اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لیں گے۔ کما بدأنا، جیسا کہ ہم نے اس کو پہلے دن سے بنایا، سرے سے بنانے لگے ہیں۔ اولا خلق نعید، پہلی جو پیدائش ہے اس کو جیسے ہم لٹانے لگے ہیں۔ وعدن علینا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، بے شک ہم اس کو پورا کریں گے۔ اللہ کا وعدہ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ یہ قیامت کا جو منظر نامہ ہے، اس قیامت کے منظر نامے پہ توجہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہ آسمان جو بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی لپیٹ لیں گے۔ اللہ رب العزت ان آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھیں گے، اور پتہ چل جائے گا
کہ آج اللہ کی قدرت غالب ہے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، یہ آسمان اتنے جو مضبوط اور بلندی پہ نظر آتے ہیں، آج وہ بے بس ہیں۔ ہم انسان کیا ہوں گے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، وعدن علینا، اس کو کوئی کہانی نہ سمجھو، قصہ نہ سمجھو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ اس تمام تر رہنمائی کے بعد ہمیں الارم کر رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہو کے رہے گا، قیامت آ کے رہنی ہے۔ اللہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کے مالک ہیں، جو جس طرح بدلہ ہوگا اللہ رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کر سکتے، وہ بدلہ اس کو ملے گا۔ دونوں جماعتوں کا کمپیریزن کر کے اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی دے کر کہ یہ وعدہ ہو کے رہے گا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، ہمارے لیے بہت بڑی یہ تنبیہ ہے، الارم ہے، آگاہی ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ جتنی ہم آیات پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نشانیاں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نور ہے، ہدایت ہے۔ ہم نے اس روشنی میں چل کر اپنی منزل کو پانا ہے، منزل تک پہنچنا ہے۔ اس لیے یہ جو تجزیہ اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے، یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے التجا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سچی جماعتوں کا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم یا حل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔